بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر رب ولا تمم بالخیر۔ ساری تعریفیں اللہ رب العزت کی ہے، اور ماہ رمضان کا مہینہ بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور الحمدللہ ہماری کوشش رہی ہے کہ پورے ماہ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن پاک سے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا وہ حصہ جو پہلے ہم نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اللہ نے ہمیں وہ یاد کروایا، کچھ ہم نے وقت لگایا، محنت کی، تو اس سے جو ہمیں روشنی ملی اور دنیا میں آنے کا مقصد کا پتہ چلا، اور جتنی زندگی ہماری اس سے پہلے گزری تھی وہ تو دنیا کی تلاش میں اور دنیا کی محنت میں، کیونکہ دنیا کے علوم کا جو ہمارے اوپر زور تھا کہ ڈگریاں لو اور ملازمتیں کرو اور سب کچھ کرو، لیکن پھر بھی اللہ کا یہ بھی بہت بڑا شکر ہے کہ ہمیں جو ملازمت ملی، ساری زندگی ہم نے 40 سال تقریباً پڑھانے کا کام کیا، تو پڑھانے کے کام میں پھر یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے، کیونکہ یہ شعبہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور پیغمبروں کا ہے، تو اس نسبت سے اللہ رب العزت جو ہے وہ فطرت سلیم اور عقل سلیم کو جو ہے اجاگر کرتے رہتے ہیں، اور پھر وہ جو کھوئی ہوئی میراث ہے انسان کی، اور وہ ایمان کی تلاش اور جو وزڈم اور دانائی اور حکمت، یہ اللہ رب العزت جو ہے ان کو عطا کرتے ہیں، کیونکہ پڑھانے والوں کے متعلق یہی کہتا ہے کہ دے آر آف اے ڈفرینٹ بریڈ، وہ ان کا تو طریق، ان کی تو نسل ہی اور ہے، یعنی قدرت نے ان کو ایسے بنایا ہے کہ وہ جو آپٹ کرتے ہیں یہ پروفیشن ہے ایز اے ٹیچر، تو اس میں تو اللہ رب العزت نے کوئی چیزیں خاص ان کے لیے ودیت کی ہوئی ہیں، وہ بھی اگر اللہ رب العزت جن کو یہ شعبہ عطا کرتا ہے تعلیم و تعلم کا، وہ بھی اگر راہ ہدایت نہ پا سکیں اور وہ بھی بھٹکے رہیں، تو پھر ان سے زیادہ اللہ رب العزت کی طرف غفلت کرنے والا اور اللہ رب العزت کی طرف سے نگلیکٹڈ آدمی، جسے اللہ رب العزت ہم کہتے ہیں کہ وہ جس کو دور کر دیا گیا ہو، اس سے زیادہ اور کون ہو سکتا ہے۔ تو ہمارا کچھ حصہ یہ یونیورسٹی، زرعی یونیورسٹی میں تھے، تو وہاں سے ہماری تعلیم کی وجہ سے ہماری ڈپوٹیشن ہوئی نائجیریا میں، تو وہاں ہم گئے تو اتفاق دیکھیں کہ جس کالج میں ہماری ڈیوٹی لگی تو میں اکیلا مسلمان ٹیچر تھا، تو باقی 49 کے قریب جو تھے وہ کرسچین ٹیچر تھے۔ تو پہلا جو اثر ہوا، میں وہاں پہنچا تو پرنسپل نے مجھے بلوایا، اور بلوا کے گھر میں ہم نے اپنے گھر کو سیٹ کیا، گھر آ گئے، ابھی کالج گئی نہیں، رپورٹ ہی نہیں کی پرنسپل، تو پرنسپل کی طرف سے ایک آدمی آ گیا بلانے کے لیے، گھر پہ نوک ہوا، میں نے پوچھا کیا بات ہے جو بلانے آیا تھا، وہ بھی ایک بلیک ٹیچر تھا کا، تو وہ کہنے لگے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلا اس لیے رہے ہیں پرنسپل کہ کل ہمارا قومی دن ہے، نیشنل ڈے، اور گورنر آف دس اسٹیٹ از کمنگ، تو ہماری دعوت ہے، ہم نے گوٹ جو ہیں بکرے ذبح کرنے ہیں، تو پرنسپل صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایک مسلمان ٹیچر آ گیا ہے، اس کو بلا لو، اگر وہ حلال کر لیتا ہے اپنی تسلی سے تو پھر ہم سب کھا لیں گے، لیکن اگر ہم نے حلال کر لیا تو ہو سکتا ہے وہ نہ کھائے۔ اب بتاؤ، یہ پہلا امپریشن تھا۔ میں نے کہا مجھے تو اتنا حلال کہتے ہیں نہیں، حلال کرنے والا آدمی ہے، آپ نے بس ہاتھ رکھنا ہے اور آپ نے تسلی کر لینی ہے۔ میں گیا وہاں تو لائن میں اس نے سارے ٹیچر کھڑے کیے ہوئے تھے، پہلے تو مجھے ان سے ملایا، تعارف کرایا،
تو جیسے گورنر کا انہوں نے اگلے دن کروایا، اس سے پہلے میرے کروایا کہ میں نے اسی دن جوائن کیا تھا، تو پھر میں نے وہ بکرے ذبح کیے، اور پھر میرے لیے اکیلے باقی سب بیئر اور وہ چیزیں تھیں، منرل کا پورا ایک کریٹ منگوایا۔ تو یہ اس تاثر کے تحت پھر میں نے وہاں جو ہے جاب کا آغاز کیا، اور پھر اسی شام کوئی مسلم سٹوڈنٹس کے لڑکے آ گئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ آپ ہمارے پیٹرن چیف ہوں گے، ہمیں جو ہے کچھ نہ کچھ اسلام کے بارے میں بھی بتاتے رہیں گے۔ تو پھر یہ بھی ایک چیلنج ہوا، تو اس کے لیے بھی ہمیں خود آگے بڑھنا پڑا اور ان کو بتانا پڑا۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت خود ہی اسباب بناتے رہتے ہیں، جب کسی کو ہدایت کے راستے پہ چلانا ہوتا ہے تو اس کے لیے فیصلے خود کر لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں، وہاں پہنچنا، اتنا دور جانا، نائجیریا جانا، اور پھر وہاں پر جو ہے وہاں کے طلباء جو اس ملک کے تھے، ان کا کوئی اور اسلامی ٹیچر نہیں تھا، اسلامی رہبر نہیں تھا، ان کا اسلامی رہبر بننا، ان کو اسلام کے بارے بتانا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں الحمدللہ یہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ ہمارے اندر وہ چیزیں آتی گئیں اور استقامت آتی گئی، اور ہم بڑھتے گئے، اور وہیں سے ہی الحمدللہ کام جو تھا تبلیغ کا بھی شروع ہو گیا، لوگوں کو تعلیم دینے کا، پھر لوگوں کو بتانے کا، اللہ کے دین کی طرف راغب کرنے کا۔ تو بڑی باتیں ہیں، پھر انشاءاللہ اس کبھی موقع ملے گا تو پھر انشاءاللہ پھر کوئی اور بات بتائیں گے، کیونکہ وہاں تو رہے نائجیریا میں تو ہر روز ایک نئی بات ہوتی تھی۔ تو الحمدللہ بہت سیکھا، بہت وہاں جو ہے ہمیں اللہ رب العزت اسی وجہ سے شاید لے گئے تھے، ہماری زندگی بدلنی تھی، تو ہمیں یہ ساری چیزوں کا جو ہے احساس ہوا کہ اللہ کا دین کتنا قیمتی ہے، اللہ کی ہدایت کسی کو ملے کتنی قیمتی ہے۔ تو بہرحال جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ اسی کی طرف آتے ہیں۔ تو ہماری آج جو ہے آیات 70 سے 80 تک کا جو ہے ترجمہ ہوگا سورہ آل عمران کا، اور اس کا ہم مختصر سا جو ہے انشاءاللہ ترجمہ کرتے جائیں گے اور بتاتے جائیں گے کہ اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں اور اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں۔ دیکھیں سورہ نمبر 70 جو ہے یہ ہے یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ اس سے پہلے ایک میثاق ہوا تھا یہودیوں کے ساتھ، انہیں اہل کتاب کہتے ہیں نا، تو ان سے یہ کہا تھا کہ تم جو ہے وہ میثاق یہ تھا کہ وہ ان سے وَإِذَ اتَّخَذُوا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تَخْرُجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ یہ اس کے حوالے سے یہ بات ہو رہی۔ تو پہلا میثاق کیا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ تم نے خود وعدہ کیا تھا کہ تم نہ ان لوگوں کو گھر سے نکالو گے، نہ ان کو قتل کرو گے، تو تم اس بات پر جو ہے اقرار کیا تھا اور اس بات پر قائم رہے، تو اللہ رب العزت نے تم سے یہ عہد دیا تھا۔ تو آج یہ بات وہی کہہ رہے ہیں یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب، اے کتاب والو، اے یہود و نصارہ، دونوں اہل کتاب ہیں، اس وقت تو یہودیوں کو ہی خطاب کیا جا رہا تھا، تو تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ تم جو ہے اللہ کی کتاب کی جو آیات ہیں، جو نشانیاں ہیں، ان کا انکار کرتے ہو، جبکہ تم نے اس بات کا اقرار کیا ہوا۔ اور اگلی آیات میں کیا آتا کہتے ہیں یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تشہدون وانتم تعلمون۔ پہلے میں تشہدون ہے، تم جب جانتے بوجھتے ہو، پورا تمہیں یقین ہے، ہر بات جب سمجھتے ہو، تو پھر کیوں گڈمڈ کرتے ہو، کیوں حق کو، سچ کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو، اور کیوں حق کو چھپاتے ہو، تکتمون الحق۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہی تو ان کے جرم تھے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو پھٹکار دی اور مغضوب علیہ قرار دیا۔ اب اس کے بعد پھر اللہ رب العزت جو ہے ان کو کہہ رہے ہیں
اب دیکھیں ان کی چالیں دیکھیں کہ اسی کی بنیاد اس آیات پر جو اللہ رب العزت نے ان کو سزا دی تھی کہ ان کو جو ہے اگر وہ یعنی قتل کی سزا اسی آیات کے بعد آئی ہے کہ اگر وہ کسی کو انکار لے کے آئیں کو اس ایمان کی دولت میں آ جائیں اور پھر کفر کر لیں تو اللہ رب العزت کہا ہے کہ جو ایسے کرے گا اپنی بدلے گا ایمان کے بعد کفر میں آئے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ پھر اگر وہ رہے گا تو وہ شر پیدا کرے گا، وہ اسلام کے لیے اس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوگی بلکہ وہ تو مصیبت بنے گا۔ تو اس وجہ یہ ہے آج وقالت طائفتم من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار وَاکْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ یرجعون۔ چال دیکھو، یہودیوں کی چال دیکھو۔ وقالت طائفتم، ایک گروہ نے، اہل کتاب کے ایک گروہ نے یہ وہاں جو ہے منصوبہ بندی کی، آمنوا بالذی، ان کی بات مان لو، انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، ان کی بات مان کر صبح کی نماز میں جا کر وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، صحابہ کرام ہوں گے، ان کی باتوں کو سن کر واہ واہ کر دو، بڑی ٹھیک ہے، بڑی صحیح بات کی، بڑی ہم نے ایمان لے آئے ان باتوں پر سب کچھ۔ اور پھر شام کو آ کے وہاں مسجدوں میں جہاں حضور نبی صحابہ کرام ہے آ کے ہنگامہ آرائی کر دو کہ ہم یہاں سے ایک بات سن کے گئے تھے، ہم نے اپنے جو ہے بزرگوں سے اور اپنے جو اسکالرز ہیں ان سے بات ڈسکس کی ہے، تو وہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، یہ دین کی بات تو ایسے ہے، یعنی پرانے کتابوں میں تو ایسے ہے، تو ہم تو اس کو بات کو نہیں مانتے، ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کرنے سے اس لیے کہ شاید کوئی پکے مسلمان جو ہیں وہ بھی جو ہے اس میں آ جائیں اور وہ لعلہم یرجعون، وہ لوٹ آئیں اسلام سے کفر کی طرف۔ منصوبہ بندیاں دیکھو ان کافروں کی کتنی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ولا، آگے وہ کہتے ہیں کہ ولا تؤمنون الا لمن اتبع دینکم، تم نے اگر وہاں جانا ہے تو پکے رہنا ہے، اپنے دین کو نہیں چھوڑنا کہ وہاں جا کے تم پکے مسلمان ہو جاؤ۔ شرارتاً تم نے اس اسلام کی بات کرنی ہے اور دل میں یہی بات رکھنی ہے کہ جو ہے ہم نے یہ ان کے اندر بگاڑ پیدا کرنا ہے اور ان کے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، یہ ان کا منصوبہ تھا۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنِ اتَّبَعَ دِينَكُمْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، تو تم جو ہے ایمان نہیں لانا اپنے بس اپنے ہی رہنا ہے دین پہ۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ دیں گے، ان کے کہنے سے یا وہ کیا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان یوتا عہد مثلو یوتیکم، ان یوتا عہد مثلو ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، جو نعمت جو اللہ رب العزت نے تمہیں ہدایت دی ہے، اب دی ہے، وہ ہدایت ان کو پہلے دی تھی، اب یہ اس لیے حسد کر رہے ہیں کہ ہم سے ہدایت چھین کر ان مسلمانوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے صحابہ کرام کو کیوں دی جا رہی ہے، یہ جھگڑا تھا۔ ان یوتی عہد مثلو ما اوتیتم، جو جیسے ہمیں دی گئی تھی ایسے ان کو کیوں دی جا رہی ہے۔ یحاجوکم عند ربکم، ایسی بات ہوگی تو ہم اللہ رب العزت سے حجت پیدا کریں گے قیامت والے دن۔ تو اللہ رب حضور نبی کریم اور اللہ رب العزت کا قل انما الفضل، قل ان الفضل بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہدایت کا دینا، کسی کو ہدایت دے کسی کو محروم کرے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یوتی ہے من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ جس کو ہدایت دے یہ اللہ کا اختیار ہے اور اللہ کی قدرت بڑی وسیع ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم،
اللہ رب العزت نے یہ رحمت جو ہے اس کو چاہتا ہے دیتا ہے. یختص برحمتہ من یشاء، اس کے لیے مخصوص کرتا ہے جس کو چاہتا ہے یہ رحمت. یہ منتخب کر لیتا ہے اس کو اس رحمت کے لیے. اور اللہ فضل والا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. ومن اہل الکتاب، اب ایک اور ان کتاب اہل کتاب کی بات. ومن اہل الکتاب، یہ جو اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں. ومن اہل الکتاب من ان تامن ہو بکنتار یودہ الیک ومنہم من ان تامن ہو بدینار لا یودہ الیک الا ما دمت قائما علیہ الا ما دمت علیہ قائما الا ما دمت علیہ قائما. اب یہ کیا بات ہو رہی؟ ومن اہل الکتاب، ومن کچھ اہل کتاب میں سے لوگ ایسے ہیں، یہودی ایسے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی ادھار لیں گے، من ان تامن ہو بکنتار، بہت زیادہ بھی دولت آپ سے لیں گے تو وہ فوراً آپ کو لوٹا دیں گے انتہائی احتیاط کے ساتھ. اور کچھ ایسے ہیں یہ 1 دینار بھی لیں گے تو وہ نہیں لوٹائیں گے جب تک آپ ان کے سر پر نہ رہیں. ما دمت علیہ قائمہ، جب تک آپ ان کے سر پر نہیں رہیں گے وہ اس وقت تک نہیں دیں گے. ذالک بانہم، یہ کہتے ہیں ذالک بانہم لیس علینا، کہ ہم پر نہیں ہے واجب. کیا چیز واجب نہیں ہے؟ فی الامیین سبیل، کہ یہ جو امی ہیں، یہ جو عرب لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو ہمارا لین دین ہو، اگر ہم کچھ ان سے لے کے ان کو واپس نہ بھی کریں تو ہمیں اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی. نعوذ باللہ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ، جانتے بوجھتے ہوئے یہ اللہ پر جو ہے بہتان اور جھوٹ مار رہے ہیں، اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں. بلا من اوف بعہدہ، اللہ فرما رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے تمہاری باتیں، وہی سچا ہوگا، وہی اسی عہد و پیمان کا پکا ہوگا جو چیز لے گا اور لوٹائے گا اور متقی ہوگا، اللہ سے ڈرے گا. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تو وہی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ان الذین یشترون بعہد اللہ وبایمانہم، ان الذین یشترون عہد اللہ ایمانہم ثمنا قلیلا، جو لوگ بیچ دیتے ہیں اپنی قسمیں، اپنے وعدے جو اللہ رب العزت سے کیے ہوئے ہیں. کوئی قسم اٹھائی، کوئی عہد کیا، کوئی اللہ رب العزت سے جو ہے وعدہ کیا اور پھر اس وعدے کو توڑنے کے لیے کسی سے تھوڑے بہت پیسے لے کر اپنی بات بدل دی، قسم بدل دی. نعوذ باللہ. تو اس کے لیے اللہ رب العزت 5 عذاب دے رہے ہیں. 5 عذاب، اتنی بڑی بات. یہ تو اخلاق اور ایمان اور اسلام جو ہے انہی بنیادوں پر ہے کہ آپ کا قول اور فعل کیا ہے، آپ کرتے کیا ہیں، کیا ایمان کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں یا اس کو کاروبار بناتے ہیں. یہ ہے اللہ رب العزت کا جو ہے دعویٰ ہے. ان الذین یشترون عہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت پر عہد و قرار اور قسمیں اور وعدے اللہ سے کیے ہوئے لوگ جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں. تو پھر اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ اولئک ما خلاق لہم فی الآخرۃ، پہلی سزا، اللہ رب العزت ان کی آخرت میں کوئی بدلہ اس کا نہیں دے گا. اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، آخرت میں ان کا کوئی بدلہ نہیں ہو. لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا قیامت والے دن. دوسری بات، لا ینظر الیہم یوم القیامت، اور اللہ رب العزت
ان کو دیکھے گا بھی نہیں قیامت والے دن. ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامت، ان پر نظر بھی نہیں ڈالے گا اللہ رب العزت. 3 ہو گئے. ولا یزکیہم، چوتھا اللہ رب العزت انہیں پاک صاف نہیں کرے گا. جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو اس لیے آگے بتا دیا. 5واں عذاب کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ کی طرف سے جو یہ کرتے. وَإِن مِّنْهُمْ لَفَرِيقٌ، ان میں سے ایک گروپ ایسا بھی ہے. یہ دیکھو یہ سارے انہوں نے یہ منصوبہ بندی کے ساتھ اپنے اہل کتاب میں فرقے بنائے ہوئے تھے کہ یہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے، یہ اس طرح سے مسلمانوں کو ہٹائیں گے، اس طرح سے مسلمانوں کو بہکائیں. وَإِن مِّنْهُمْ لَفَرِيقٌ يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ. یہ کیا کہیں گے؟ ایک گروپ ایسا ہوگا جو کہے گا کہ ہم نے تو اس کتاب اپنی تورات میں یہ چیز پڑھی ہے اور وہ کتاب میں ہوتی نہیں ہے، جھوٹ بولیں گے. اور بلکہ وہ کہیں گے وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کچھ لوگ کہیں گے یہ اللہ کی کتاب میں سے ہم بتا رہے ہیں. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جبکہ وہ اللہ کی کتاب میں سے نہیں ہوگی. وَيَقُولُونَ، وہ جھوٹ بولتے ہیں علی اللہ الکذب، اللہ پر جانتے بوجھتے ہم یعلمون. ما کان لبشر، اب دیکھیں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی ایسا، جیسے یہ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے عقیدے کو اللہ رب العزت جو ہے اس کو جو ہے پارا کر رہے ہیں، اس کو جو ہے ختم کر رہے ہیں. ما کان لبشر، کوئی ایسا انسان ہوگا دنیا میں ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کہ جس کو اللہ رب العزت 3 دولتیں عطا فرمائیں، اس کو کتاب دیں، جیسے حضرت موسیٰ کو تورات دی، حضرت عیسیٰ کو انجیل دی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا. یہ ہیں جن کو یہ کتابیں دی ہیں. تو فرماتے ہیں وَإِن مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ، کہ کسی کو اللہ رب العزت نبوت دیں، کتاب دیں، حکم دیں، یعنی دانائی دیں، اور پھر وہ ثم یقولو للناس، تو پھر وہ لوگوں کو کہتا پھرے کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرو. کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نبیوں نے تو ایسا کام نہیں کیا، ایسا کر ہی نہیں سکتے. یہ ان لوگوں نے خود گھڑت باتیں بتا دی ہیں. وہ کیوں ایسا کہیں گے؟ ان کی تو وہ تو کہیں گے وَلَٰكِنَّ رَبَّانِيِّينَ وَلَٰكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، وہ تو کہیں گے اللہ کی پرستش کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ. کیوں؟ بِمَا كُنْتُمْ تَدْرَسُونَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرَسُونَ، تمہیں اسی بات کا علم دیا گیا ہے اور تمہیں یہی چیز پڑھائی گئی ہے. تو تمہیں تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ چیزیں کہنی. وَلَا يَأْمُرُكُمْ، آگے کہہ رہے ہیں کیا تم یہ حکم دو گے؟ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيُّونَ أَرْبَابًا، تم اس بات کا حکم دے گے کہ فرشتوں اور نبیوں کی جو عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کے. اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، کیا تم ہمیں کفر کی جو ہے حکم دو گے؟ اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو تم ہمیں کفر کی طرف پھر دھکیلو گے. تو یہ 10 آیات تھیں جس میں اللہ رب العزت نے کتنی بڑی ہمیں حکم اور کتنی بڑی باتیں دے کر جو ہے سمجھا دیا ہے کہ اللہ رب العزت کا اقرار کرنا، اللہ رب العزت سے جو ہے ساری چیزیں جو ہے اللہ رب العزت کہاں ہیں، تو ہمیں اللہ رب العزت اس کی جو ہے سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.